میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو ٹیلز آف دا ڈارک نائٹ ہارر سٹوریز کی دنیا سے مشرف قریشی کا سلام۔ یہ کہانی کراچی سے ہماری ایک لسنر نے بھیجی ہے، تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کراچی، وہ شہر جہاں لوگ اپنی آنکھوں میں سپنے بسائے آتے ہیں۔ دن کی روشنی اور رات کی چکا چوند ہمیشہ اس شہر کو زندہ رکھتی ہے، پر اس روشنی اور چکا چوند کے پیچھے چھپے ہیں کئی راز جن کو کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ زندگی یہاں چلتی نہیں، دوڑتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے ساتھ ہونے والے تمام حالات و واقعات کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ دوستو، آج کی یہ کہانی راحیلہ، اس کا شوہر دانیال اور اس کے بھائی نوید کی ہے۔ یہ تینوں کراچی کے ایک علاقے کورنگی میں فلیٹ نمبر 302 میں رہتے تھے، جہاں شفٹ ہوئے انہیں صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ یہ تینوں ایک ساتھ ایک کال سینٹر میں جاب بھی کرتے تھے، زندگی کا ہر لمحہ ایک ساتھ بتاتے۔ ان تینوں کی لائف پرفیکٹ تھی، سوائے ایک عجیب چیز کے۔ ہر دن صبح 3 بجے جب یہ اپنی ڈیوٹی کے لیے اٹھتے تو گھر کے واش روم، کچن یا ڈائننگ ہال کی لائٹ آن ہوتی۔ ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے پر ایک ہی نتیجہ نکلتا، یہی کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی کچن، واش روم یا ڈائننگ ہال کی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ ان عجیب و غریب واقعات کی شروعات آج سے 3 مہینے پہلے شروع ہوئی، جب انہوں نے اس گھر کو اپنا گھر بنایا۔ ان تینوں نے اس بات کو کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ کسی کو یہ بات بتائیں گے تو شاید لوگ ان کا مذاق اڑائیں۔ مگر ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات نے ان کے دماغ میں بہت سے نئے سوال پیدا کر دیے۔ شام کو تقریباً 5 بجے یہ تینوں اپنی ڈیوٹی آف کر کے گھر پہنچتے تھے، اور تقریباً 6 بجے ان کی کام کرنے والی مائی بھی آ جاتی تھی۔ کبھی کبھار اس مائی کے ساتھ اس کا بچہ بھی آ جاتا، جو پورے گھر میں کھیلتا رہتا اور ان کے سامان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتا۔ وہ کام والی کے بیٹے سے کافی تنگ تھے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، مگر کوئی دوسری کام والی ڈھونڈنا بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا، تبھی وہ اس بات کو اگنور کرتے۔ مگر ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب راحیلہ اور اس کا شوہر دانیال آفس سے گھر پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی کام والی کا بیٹا ان کے ڈرائنگ روم میں کھیل رہا ہے۔ انہیں لگا کہ شاید آج کام والی جلدی آ گئی ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہیں سارے گھر میں وہ کام والی کہیں نہیں ملی۔ انہیں لگا کہ شاید وہ اپنے بیٹے کو یہاں کھیلنے کے لیے چھوڑ کر ساتھ والوں کے گھر کام کرنے گئی ہے اور تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ دانیال کو بہت غصہ چڑھا کہ یہ کیا طریقہ ہے، خود ساتھ والوں کے گھر کام کرنے چلی گئی اور اپنے بیٹے کو کھیلنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑ گئی۔ یہ بہت نامناسب تھا۔ مسلسل 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد راحیلہ اور اس کا شوہر دانیال ساتھ والوں کے گھر گئے اور ان سے پوچھا۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ والے گھر سے شیخ صاحب نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ کام والی کدھر ہے، اسے بھیجیں، اس کا بچہ ہمارے گھر کھیل رہا ہے۔ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آج تو کام والی آئی ہی نہیں۔
یہ سن کے وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے دماغ میں بہت سے سوال چل رہے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ واپس اپنے گھر کو گئے۔ پر جب وہ گھر گئے تو وہ بچہ انہیں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے پورا گھر چھان لیا اور وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ آخر بچہ گیا تو گیا کہاں۔ انہوں نے کسی کی شادی پر جانا تھا، انہیں دیر بھی ہو رہی تھی۔ یہ سارے سوال ان کے دماغ میں چل رہے تھے، مگر بغیر کچھ سوچے ہوئے وہ اپنی تیاری میں لگ گئے اور شادی کے لیے نکل گئے۔ تقریباً 9 بجے اوور ٹائم کرنے کے بعد دانیال کا بھائی نوید جب گھر پہنچا، اسے اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر لوٹنے کے بعد نوید نے کیا دیکھا ہوگا؟ جب نوید گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح اس نے دیکھا کہ واش روم کی لائٹ آن تھی۔ اس نے لائٹ آف کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اسے تبھی نہانے بھی جانا تھا۔ روم میں انٹر ہوتے ہی نوید نے الماری کھولی اور اپنا ٹاول نکالا اور واش روم کی طرف چل پڑا۔ پر نوید نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ واش روم کے فرش اور دیواروں پر صرف خون ہی خون تھا۔ ڈرے ہوئے نوید نے جلدی سے واش روم کا دروازہ بند کیا اور باہر کی طرف بھاگا۔ پر اچانک اس کے بھاگتے ہوئے قدم ایک آواز پر رک گئے، اور یہ آواز اسی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ سہمے ہوئے قدموں سے نوید اپنے روم کی جانب بڑھا، اور کمرے میں وہ منظر دیکھ کر اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ان کی کام والی کا بیٹا اس کے بستر پر گھٹنوں کے بھل اپنے منہ کو چھپائے بیٹھا تھا۔ نوید نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو تم یہاں نہیں تھے۔ یہ سوال سن کر اس بچے نے آہستہ سے اپنے گھٹنوں سے سر کو اٹھایا۔ اس بچے کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکان تھی جو نوید کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ بچہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے اس کی ہنسی میں کئی راز چھپے ہوں۔ واش روم میں خون ہی خون اور اس کے بستر پر کام والی کے بیٹے کا یوں ہونا نوید کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ڈرتا ہوا جلدی سے دوڑا اور گھر کے باہر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی نوید نے دانیال کو فون کیا، اور دانیال اور راہیلہ پارٹی کو چھوڑتے ہوئے جلدی سے گھر کی طرف لوٹے۔ جب راہیلہ اور دانیال گھر پہنچے تو نوید بھی ان کے ساتھ باہر ہی تھا۔ ان تینوں نے بڑی ہمت کی اور گھر کے آخر اندر داخل ہوئے۔ نوید نے راہیلہ اور دانیال کو سارا حال احوال بتایا کہ اس نے کس طرح واش روم میں خون ہی خون دیکھا، اور کام والی کا بچہ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر تھا۔ جب وہ تینوں واش روم میں گئے تو یہ دیکھ حیران ہو گئے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی خون نہ کوئی دھبا۔ وہ تینوں اس سوچ میں پڑ گئے کہ کیا آج کی رات ان کے لیے اس گھر میں رہنا ٹھیک ہوگا؟ کیا سیف ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو ان سارے واقعات سے دور رکھ سکیں گے؟ اسی کشمکش میں وہ تینوں پریشان تھے کہ اچانک دانیال نے یہ سوچا کہ مالک مکان کو فون کر کے اس کو یہ سب باتیں بتاتے ہیں۔ جب انہوں نے مالک مکان کو فون کیا تو اس نے ان کی ساری بات سنی اور پھر انہیں بتایا
کہ آج سے 10 سال پہلے اس گھر میں ایک خاندان رہتا تھا، مگر قرض کے بوجھ تلے دب کر اس گھر کے سربراہ نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان لے لی۔ سب نے خودکشی کر لی۔ یہ سب جاننے کے بعد راحیلہ، دانیال اور نوید کا اس گھر میں رات گزارنا تو دور، ایک پل بھی ٹھہرنا مشکل تھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا اور سوچا کہ آج کی رات جیسے تیسے اس گھر میں گزارتے ہیں، کل صبح اس کا بھی حل نکال لیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح ہوتے ہی وہ کسی اور گھر کا انتظام کریں گے اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگلے دن جب کام والی ان کے گھر آئی، تبھی راحیلہ، دانیال اور نوید تینوں اس پر ٹوٹ پڑے اور شدید غصے میں انہیں کہنے لگے، ایک کے بعد ایک سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگے۔ اس کے بیٹے کی عجیب و غریب حرکتیں بتانے لگے۔ ان تینوں کے سوالوں کو سننے کے بعد آخرکار کام والی نے اپنی خاموشی توڑی اور کہنے لگی، ارے صاحب، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور باجی، میں اتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہی ہوں، کیا آپ نہیں جانتی میری تو اب تک شادی ہی نہیں ہوئی؟ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا پلیز مت بھولیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملے۔ شکریہ۔